السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک اچھی خبر، عام عوام کے لیے بھی ایک بڑی خوشخبری۔ لیکن سب سے پہلے رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر اگیگا پاکستان، ان کا ایک اہم ترین میسیج ہے تمام وفاقی و صوبائی سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ باجوہ صاحب نے یہ ویڈیو پیغام بھی دیا ہے، اور اس کا جو سمری ہے وہ انہوں نے یہاں پہ خود ریٹن میں بھی دے دیا ہے اپنے پیج پہ، کہ الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، مگر عام انتخابات سے پہلے ہر صورت میں جو مظلوم سرکاری ملازمین کی عمر بھر کی جمع پونجی لیو انکیشمنٹ پر مال غنیمت سمجھ کر ڈاکہ مارا گیا ہے، نگراں حکومت کو ہر صورت میں واپس لینا ہوگا۔ ملازمین ذہنی طور پر تیاری کر لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ 18 تاریخ کو اگیگا پاکستان پنجاب کی میٹنگ میں تمام قائدین کی مشاورت سے آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ دیکھیں، 18 تاریخ کو ہی جو ایپکا ہے انہوں نے بھی اپنا اہم ترین یہ اجلاس بلایا ہے، یہ بھی 18 کو ہی ہے۔ اور پچھلی جو اسٹرگل تھی وہ بھی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن اور اگیگا انہوں نے مل کے کی تھی، اور ان کی بھی یہی ڈیمانڈز ہیں کہ جی بالکل، یہ کل بھی میں نے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جائز ڈیمانڈ ہیں کہ جو رینٹل سیلنگ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، ایجوکیشنل انکریمنٹ بحال کیا جائے، تمام وفاقی اداروں میں بلا تفریق ایگزیکٹو الاؤنس دیا جائے، یہ صوبائی ملازمین کے لیے بھی ہونا چاہیے، اپ گریڈیشن وفاقی طرز پر۔ اس کے علاوہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، باجوہ صاحب نے ویڈیو پیغام میں یہی کہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو ہماری اسٹرگل ہے، اور پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن بھی ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ۔ مختلف اداروں میں تنخواہیں مختلف ہیں، ایک ہی اسکیل کا ملازم کسی ادارے میں ₹1,00,000 تنخواہ لے رہا ہے تو دوسرے میں وہ ₹5,00,000 لے رہا ہے۔ یہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں 18 تاریخ کو اہم ترین اجلاس بلایا گیا ہے۔ اور دوسری یہ ڈیٹیل ہے کہ عام انتخابات تک اب کسی بھی وفاقی صوبائی ملازم یا خود مختار کسی بھی ادارے کے جو ملازمین ہیں ان کی ٹرانسفر یا پوسٹنگ نہیں ہو سکے گی، اس کے لیے ان کو الیکشن کمیشن سے اجازت لینی ہوگی۔ تمام اداروں کے کسی بھی سرکاری افسر یا ملازم کو انتخابی عمل کے اختتام تک چھٹی نہیں دی جائے گی، سوائے زچگی کی چھٹیوں یا میڈیکل افیسر کی تصدیق کے ساتھ طبی چھٹی ہوگی۔ تو یہ بھی اپڈیٹ تھی۔ جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل شیئر کی تھی کل، یہ خبر تھی کہ تنخواہ دار اور کاروباری طبقے کی آمدنی پر مزید ٹیکس کی تجویز ہے، اور یہ IMF نے دی ہے، اور اس سے ہم نے بتایا تھا کہ مڈل اور اپر مڈل طبقہ زیادہ متاثر ہوگا۔ یہ کل کی اخبار کی خبر تھی، لیکن آج IMF نے ڈینائی کیا ہے۔ IMF کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے کوئی ایسی تجویز نہیں دی، یہ 24 نیوز نے یہ اپڈیٹ کیا ہے۔ IMF نے پاکستان میں تنخواہوں پر ٹیکس بڑھانے کی تردید کر دی۔ IMF کے نمائندے نے کہا ہے کہ تنخواہوں پر ٹیکس میں اضافے کے مطالبے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نمائندہ IMF نے کہا ہے کہ کاروباری آمدنی پر ٹیکس اضافے اور پیٹرولیم لیوی کی حد بڑھانے کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ خبریں تھیں کہ ٹیکس سلیبس کی تعداد 7 سے کم کر کے 4 کیا جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ایسا کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ گریڈ 1 سے 16 کے جو ملازمین ہیں ان کے اوپر اب مزید کبھی بھی ٹیکس نہ بڑھایا جائے، اور ان کا جو اگر ٹیکس لگانا ہے تو جو 17 اینڈ ابو ہیں ان کے اوپر لگایا جائے۔ یہ اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ جو عام عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے، آپ کو معلوم ہے آج جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی گئی ہے۔ ₹14 پیٹرول کم ہوا ہے، اور ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ ₹13 کم ہوا ہے، کیروسین آئل ₹10 کم ہوا ہے، اور لائٹ ڈیزل ₹11 کم ہوا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا فائدہ عام عوام تک پہنچنا چاہیے، کرایوں میں کمی ہونی چاہیے، اور مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے۔ مہنگائی اس وقت قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا، گورنمنٹ کا کام ہے، تو گورنمنٹ کو یہ جو فائدہ ہے یہ عام عوام تک پہنچانا چاہیے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ اللہ حافظ۔